کون تھا منسا موسیٰ جس کی دولت کے بارے میں آج بھی لوگ چرچا کرتے ہیں؟ اور وہ کتنا امیر تھا؟ کیا منسا موسیٰ کے پاس ایلان مسک سے بھی زیادہ دولت تھی؟ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ منسا موسیٰ، جن کا اصل نام موسیٰ کیتا اول تھا، ایک سلطنت جس کا نام مالی تھا، اس کے ایک عظیم حکمران تھے۔ ان کا دور حکومت 1312 عیسوی سے 1337 عیسوی تک رہا اور اس دوران مالی سلطنت نے بے مثال ترقی کی۔ منسا موسیٰ کی زندگی اور کارنامے تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ منسا موسیٰ کے والد کا نام فاغا لائے تھا۔ وہ مالی کے بادشاہ تھے۔ جب فاغا لائے نے اپنے جانشین کا اعلان کیے بغیر سمندر پار سفر کے لیے روانہ ہوئے تو موسیٰ ان کے نائب بنے۔ کچھ عرصے بعد فاغا لائے کی موت کی خبر آئی تو موسیٰ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ منسا موسیٰ کی دولت کی شہرت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان کے پاس سونے کے وسیع ذخیرے تھے۔ ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے مکہ گئے تو ان کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا ایک قافلہ تھا اور اونٹوں پر سونا لدا ہوا تھا۔ انہوں نے مصر اور مکہ میں اتنا سونا خرچ کیا کہ وہاں کی مارکیٹ میں سونے کی قیمت گر گئی۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی جو اس نے 1324 عیسوی میں کیا تھا۔ یہ سفر اتنا بڑا تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسیٰ کی حکومت تھی۔ حج کے اس سفر میں موسیٰ کے ہمراہ 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 100 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ اندازہ ہے کہ موسیٰ نے 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ منسا موسیٰ مکہ معظمہ سے ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم کو اپنے ساتھ لایا جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور ٹمکٹو میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ٹمکٹو میں ایک محل تعمیر کیا۔ مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں ہوا تھا۔ منسا موسیٰ کے زمانے میں مالی سلطنت کے پہلے مرتبہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے، چنانچہ مراکش کے مرینی سلطان ابو الحسن سے اس کے اچھے تعلقات تھے۔ منسا موسیٰ درویش صفت اور نیک حکمران تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخوں میں درج ہیں۔ انہوں نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے اور اسکالرز کو مالی میں آباد ہونے کی دعوت دی۔ ان کی کوششوں سے تمبکتو شہر علم و ادب کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ منسا موسیٰ ایک ڈیووٹ مسلمان تھے۔ انہوں نے اسلام کو اپنے سلطنت میں پھیلانے کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے مساجد تعمیر کروائیں، مدارس قائم کیے اور اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ منسا موسیٰ ایک عادل اور انصاف پسند حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ ہمیشہ انصاف کیا۔ منسا موسیٰ بہت سخی تھے۔ انہوں نے اپنی دولت کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ منسا موسیٰ کی وفات کے بارے میں کوئی حتمی معلومات دستیاب نہیں ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ان کی وفات 1337 عیسوی میں ہوئی، لیکن ان کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی وفات کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بہرحال ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ماغون موسیٰ تخت نشین ہوئے۔ منسا موسیٰ کی وفات کے بعد مالی سلطنت کمزور پڑ گئی اور بالآخر زوال پذیر ہوئی۔ ناظرین، آج کی اس دنیا میں امیر ترین شخصیت ایلان مسک کو سمجھا جاتا ہے، اور کچھ افراد کا سوچنا یہ ہے کہ ایلان مسک نے منسا موسیٰ کو دولت کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ صرف لوگوں کا محض ایک خیال ہے؟ اس کے لیے ہمیں منسا موسیٰ اور ایلان مسک کی دولت کا موازنہ کرنا ہوگا۔ منسا موسیٰ کی ٹوٹل دولت کے حوالے سے تاریخ خاموش ہے۔ ماہرین نے منسا موسیٰ کی ٹوٹل دولت کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں بتائی، لیکن تاریخ کے مطابق
منسا موسا نے صرف سفر حج کے دوران ہی 125 ٹن سونا غریبوں اور مسکینوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ 125 ٹن سونے کی آج کے دور میں قیمت تقریباً 7,000 کروڑ بنتی ہے، جبکہ ایلان مسک کی ٹوٹل دولت تقریباً 4,000 کروڑ کے آس پاس بنتی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ منسا موسا نے اگر غریبوں اور مسکینوں میں تقریباً 7,000 کروڑ جتنی مالیت کا سونا تقسیم کر دیا تو اس کی ٹوٹل دولت اس سے کہیں زیادہ تھی۔